حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک و برباد ہو گئے دینار کے بندے، ہلاک و برباد ہو گئے دراہم کے بندے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ جو دینار اور درہم کے پیچھے اپنے ایمان کی دولتوں کو کھو دیتے ہیں اور دولت و ثروت ہی کو، مال و دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے، تعلیمات اللہ کی چھوڑ دیتے اور صرف پیسے زر و جواہر کو جمع کرنے کی لالچ میں وہ سب کچھ چھوڑ کر کے زر و جواہر کے پیچھے پڑ جاتے، اسی کو روزانہ دیکھتے بھانگتے، نہ نماز نہ روزہ نہ ایمان نہ کچھ بھی نہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اللہ عز و جل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، یعنی یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کا مقدر ہلاکت ہو، تباہی اور بربادی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ طاقت و قوت ہو یا مال و دولت ہو، یہ بھی زر و جواہر یہ کامیابی کا راز یا کامیابی کا سبب نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ایسا مالدار آدمی کامیاب کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، کیا طاقت و قوت حاصل کر لینا، فوج اور بڑے بڑے لشکر حاصل کر لینا یہ کامیابی کا راز ہو سکتا ہے؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ طاقت و قوت والے، بہت بڑے بڑے طاقت و قوت والے آئے لیکن دنیا میں ذلیل و رسوا اللہ عز و جل نے کر دیا ان کو، وہ بھی کامیاب انسان نہ کہلائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد وہ قوم تھی جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا، اے دنیا کے لوگوں، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی پیدا نہیں ہوا، ہم سب سے زیادہ طاقتور قوم ہیں، ہمارے ہاتھ پہاڑوں کو توڑ کر گھر بنانے والے، پتھروں کے سینے کو چاک کر اور ہم اپنے زندگی کے سامان پیدا کرتے ہیں، ہم بڑے طاقت و قوت والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا، یہ وہ قوم تھی، اور یہ تصویریں اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ قیامت تک کے لیے بیان ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ اس تناظر کے اندر غور کریں کہ ہم کمزور ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور بالخصوص جن حالات سے آج مسلمان دوچار ہے، قرآن کریم کے یہ واقعات ہمیں تسلی دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں اور ایمان دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس کے سامنے ہم اپنے سجدے کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنے سروں کو ٹیکتے ہیں۔ دنیا اپنے آپ کو سپر پاور کہہ لے، چاہے دنیا کے کوئی ملک کے لوگ ہوں، اپنے آپ کو کہیں ہم جہاں چاہیں اپنی فوج کو بھیج کر کسی بھی ملک کو برباد کر سکتے ہیں، کسی کو ہم ختم کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں گرفتار کر لیں، جس ملک کے اوپر چاہیں اٹیک کر دیں، جس ملک اور سلطنت کو چاہیں لے لیں۔ دنیا اگر یہ طاقت و قوت رکھ کر یہ دعویٰ کرتی ہے تو وہ بھول کر رہی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، قوم عاد نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتا۔ ارے یہ احمق ہیں، سمجھتے نہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ تم اپنے طاقت و قوت پر اتنا غرور کرتے ہو، تو جب تم اتنا غرور کرتے ہو، تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا طاقت و قوت والا ہوگا۔ اللہ اکبر، بھلا سوچو، غور کرو، جس نے تم کو پیدا کیا وہ کتنا بڑا طاقت قوت والا ہوگا۔ تو دنیا والوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہرگز یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ طاقت و قوت ہمارے پاس ہے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں۔ طاقت و قوت حاصل کرنے والے بڑے سے بڑے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، مٹ گئے تنے طرح، ایک شخص کے سامنے وہ جواب نہیں دے سکے، چہ جائے کہ دنیا کے سامنے وہ جواب دیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کس طرح سے ہم نے انہیں ذلیل کیا قوم عاد کو، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ایک دن سوئے ہوئے تھے، ہم نے ایک آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، منحوس دنوں تک وہ آندھی اور طوفان چلتے رہے، اللہ عز و جل نے انہیں نیست و نابود کر دیا، اس عذاب سے دوچار کر کے انہیں برباد کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر ان کو یہ عذاب دیا گیا جو ذلیل و رسوا ہونے کے لیے اللہ فرماتا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ ذلیل و رسوائی ان کو ملنے والی ہے جو اس عذاب کے شکار ہو گئے اور اللہ عز و جل کی آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ
اس طرح کی آیتیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں ہم مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہیں اور یہ بتلاتی ہیں کہ طاقت و قوت حاصل کرنے والے انسان بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ دولت حاصل کر لینا، مال و زر حاصل کر لینا، فوج اور قوت حاصل کر لینا، اسلحے جمع کر لینا، تیر و تفنگ بنا لینا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ایسا انسان کامیاب کہلایا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دماغوں کی واشنگ ہو رہی ہے، اللہ ان کے دماغوں کو درست کر رہا ہے کہ تم کبھی دنیا والوں کو دیکھ کر فریب نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا کہ جس طرح دنیا والے بڑے بڑے ہتھیار، بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے راڈار اور بڑے بڑے نہ جانے کیا کیا اسلحے، بڑی بڑی فوجیں، تم کبھی خوف زدہ ہو جاؤ ان کے پاس تو یہ ہے، یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم فیل ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ کامیاب کون ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ناکامیاب ہونے والوں کا، ذلیل اور رسوا ہونے والوں کا، اور پھر کامیاب ہونے والے کون ہیں میرے بھائیوں، ان کا بھی ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیتیں ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں، نہ مال و زر اور نہ حکومت و سلطنت کوئی بھی کامیاب حاصل کرنے والا کامیاب نہیں کہلایا جا سکتا، نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کامیاب کون ہے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں رہنمائی کیجئے، ہمیں بتلائیے کہ کامیاب کون ہے۔ نہ دولت و مال حاصل کرنے والا کامیاب ہے، نہ حکومت و سلطنت، پھر آج کامیاب کون ہے؟ اللہ عز و جل نے کامیابی کی ضمانت دی اور کامیابی کا راز بتلایا، اور اس کامیابی کو بتلانے کے لیے رب ذوالجلال نے یوں ہی تذکرہ نہیں فرما دیا کہ لوگوں کامیاب وہ آدمی ہے، نہیں، بلکہ عظیم الشان اپنی نشانیوں کی رب ذوالجلال نے قسمیں کھائیں قرآن کریم کے اندر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی مخلوقات کی جو عظیم الشان اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں، رب ذوالجلال نے ان کی قسمیں کھائیں۔ قسمیں کھانے کے بعد اس اہم راز سے پردہ اٹھایا کہ کامیاب کون آدمی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ سنتے ہیں، سورہ الشمس اٹھاتے ہیں، قرآن کریم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے آفتاب کی، قسم ہے آفتاب کی جب وہ روشن ہو۔ قسم کھا رہا ہے، اور اللہ عز و جل قسم نہ بھی کھائے تو بھی اس کی بات الحمدللہ یقینی ہے، سچی ہے، لیکن قسم اس لیے کھایا جا رہا ہے تاکہ بندوں کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، بندوں کے دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ اس میں قطعاً کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بہت ہی یقینی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سنتے چلیں، اللہ عز و جل کے لیے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھانا یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسمیں کھانا یہ حرام ہے، بلکہ بعض دفعہ شرک باللہ بھی۔ اس لیے اس سے آپ پرہیز کریں، تمہارے سر کی قسم، تمہاری قسم، فلانی قسم، ڈھکانی قسم، یہ جو نوجوانوں میں چل رہی ہے اس وقت، یہ تمام سب حرام ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ جس کی قسم کھانا چاہیں کھائیں، لیکن بندوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا قسم ہے سورج کی جب وہ روشن ہو، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی، اس آفتاب کی جو اس سورج کے بعد نکلتا ہے، سورج کے بعد جب وہ نکلے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، جب اس سورج کی وجہ سے اس کو روشنی ملتی ہے، جب سورج نکلنے کے بعد وہ روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب سورج اسے ڈھانپ لیتا ہے، یعنی رات اسے ڈھانپ لیتی ہے سورج کو، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، قسم ہے آسمان کی اور اس کی، اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جس نے زمین کو بنایا اور اس کا بچھونا، اس کو بچھایا لوگوں کے لیے، ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسانی روح کی، قسم ہے روح انسانی کی جس نے اس انسانی روح کو پیدا فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس انسانی روح کے اندر نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی دونوں کو اس نے رکھ دیا، دونوں کو اس نے ڈال دیا، اس ذات کی قسم ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد
اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ عز و جل اب جواب دے رہا ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ اکبر. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو شرک اور کفر کی غلاظتوں سے پاک و صاف کرتا ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو معصیت اور گناہ سے دور رہتا ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو تزکیہ اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک و صاف رکھتا ہے. اللہ اکبر. وقد خاب من دساہا. اور ناکام وہ شخص ہے، خائب و خاسر وہ شخص ہے جو اس نفس کو، اس روح کو گندا کرتا ہے، گناہ کر کے، معصیت کر کے، چوری کر کے، زنا کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، دنیا کے اندر فتن و فساد پیدا کر کے، قتل و غارت گری کر کے اپنے نفس کی صفائی کو اور اس کی ستھرائی کو وہ ناپاک کرتا ہے، گندا کرتا ہے. ایسا بندہ خائب و خاسر ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ نے ہمیں بتلایا. اور اللہ اکبر، اتنے سارے قسموں کے بعد یہ اہمیت بتلانے کے لیے کہ دنیا کے لوگوں، تم یہ نہ سوچنا کہ مال و دولت حاصل کر لینا، حکومت و سلطنت حاصل کر لینا، فوج اور لشکر حاصل کر لینا، زر و جواہر حاصل کر لینا، حسین اور خوبصورت بیویاں حاصل کر لینا، کار اور بنگلے بنا لینا، اور اسی طرح سلطنتوں کے مالک ہو جانا، یہ کامیابی ہے. کامیابی اس میں نہیں ہے. کامیابی اصل کیا ہے؟ جب بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ اختیار کرے اور شرک اور کفر سے توبہ کرے، تمام بڑے بڑے گناہوں سے دور رہے، وہ بندہ کامیاب ہے.